والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نماز کے اوقات کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، کہ اعمال میں افضل اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لاول وقتہا، کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا. اور اسی طرح کے الفاظ کے الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. کل بیان کیا تھا کچھ مختصر سا. رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کنا نصلی المغرب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرتے. فینصرف احدنا، اور ہم میں سے کوئی بندہ واپس لوٹتا. وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ، تو اتنی روشنی ہوتی کہ وہ بندہ اپنے تیر کے پھینکنے کی جگہ، جہاں تیر گرتا ہے وہ گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب اس قدر جلدی ادا کیا کرتے تھے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی باہر روشنی ہوتی تھی، کہ بندہ اگر تیر پھینکتا ہے تو وہ تیر جو ہے وہ جہاں اس کا گرنے کی جگہ ہے بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تیر کہاں گرا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جلدی، یہ نہیں کہ نماز اذان یعنی اذان ہو جائے ذرا لیٹ نماز پڑھی جائے یا اذان ہی لیٹ پڑھی جائے، بلکہ فوراً جیسے ہی ہمیں وقت کا پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو گئی ہے، اذان فوراً اس کے بعد نماز ادا کی جائے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب کی جلدی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال امتی بخیر او قال علی الفطرہ، کہ امت اس وقت تک امت جو ہے وہ خیر کے ساتھ رہے گی، یا یہاں کہ وہ اس وقت تک امت فطرت پر رہے گی جب تک ما لم یؤخر المغرب الی ان تشتبک النجوم، کہ جب تک وہ مغرب کو اتنا لیٹ نہیں کرے گی کہ ستارے نظر آ جائیں. یعنی ستاروں کے نظر آنے سے پہلے تک مغرب کی ادائیگی جب تک وہ کر لے گی تب تک وہ خیر پر رہے گی. مغرب کی ادائیگی کو جلدی کرنا. اسی طرح عشاء کی نماز ہے، تو عشاء کی نماز میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ عتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ بالعشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو بہت لیٹ کر دیا، اندھیرے میں لے گئے. حتیٰ کہ ذہب عامۃ اللیل، حتیٰ کہ عام رات گزر چکی تھی. ثم خرج فصلى، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه لوقتها لولا ان اشق على امتی، عشاء کا وقت یہ ہے اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھوں، اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈال دوں، یعنی میں یہ سمجھوں گا کہ امت مشقت میں پڑ جائے گی، تو اصل جو افضل وقت ہے عشاء کا وہ یہ ہے. اور لمبی حدیث کے اندر ہی ہے کہ صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں صحابہ جھٹکے کھا رہے تھے نیند کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پھر لیٹ جو ہے نا وہ نکلے کافی دیر کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نماز پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل وقت جو عشاء کا ہے وہ یہ وقت ہے. یعنی عام نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی ادا کی، لیکن عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقت لیٹ بتایا کہ جو دیر آخری وقت ہے وہ زیادہ افضل وقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وہ الفاظ یہ بول دیے کہ میری امت اگر مشقت میں نہ پڑتی تو میں نے اس وقت کو فرض ادا کر دینا تھا، فرض قرار دے دینا تھا. یعنی میں نے امت کی مشقت کو اس بارے میں سمجھا کہ امت مشقت میں پڑ جائے گی. اکثر ہوتا ہے کہ جیسے صحابہ کا وہ کیفیت بیان ہوئی کہ صحابہ نیند کے جھٹکے کھا رہے تھے، تو ویسے تو انسان چاہے ساری رات جاگتا رہے، لیکن نماز کی باری آتی ہے تو پھر نیند بھی آتی ہے. آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کرام کا تو یہ عمل نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے کبھی نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد کبھی بھی فضول نہیں جاگتے تھے. اگر کوئی کام نہیں ہے تو فوراً عشاء کے بعد سویا جائے تاکہ فجر کے وقت آرام سے اٹھا جائے. ہماری رات لیٹ تک تو ہم اپنے مشغولات کے اندر جو ہے نا وہ کام کے اندر مصروف ہوتے ہیں، پھر ہم جب ٹائم کافی گزر جاتا ہے پھر ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں تو اکثریت ہماری فجر کی نماز رہ جاتی ہے. اور بہت بڑی جو ہے ہمارے لیے یہ بدبختی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ 2 نمازیں عشاء اور فجر کی نماز منافق پر بھاری ہوتی ہے. تو یہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر فجر کی نماز باجماعت نہیں ادا کرتے تو وجہ یہی ہے کہ عشاء جو ہے ہم عشاء کی نماز کے بعد جا کے اپنے مشغولات ختم کریں اور سونے کی تیاری کریں. تو یہی، اور آخر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی الفاظ کے حدیث کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤخر صلاۃ العشاء الاخیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز آخری نماز کو دیر کیا کرتے تھے، لیٹ کے پڑھا کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.